اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ 12 دوسرا رکن سورہ ہود آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 83 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ آیت نمبر 45 سے واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ ابھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک بڑی موج آئی اور اس میں اس کی زد میں آ کر وہ اپنی جان کھو بیٹھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا وہ ہم آیت نمبر 45 میں پڑھتے ہیں۔ وَنَادَا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، فقال پس کہا ربی اے میرے رب ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم الحاکمین بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو میرے اہل کو بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کبھی بھی اپنے وعدے سے خلاف نہیں کر سکتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قولا اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح اے نوح انہو بے شک وہ کون تمہارا بیٹا، لیسا من اہلی کا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو بے شک وہ کس وجہ سے نہیں ہے، عمل غیر صالح کیونکہ وہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے، فلا تسألنی پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے ما لیسا جس کا نہیں ہے لکا تمہیں بھی اس کا علم کوئی بھی علم، انی بے شک میں اعیذک میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، ان یہ کہ تکونا کہ نہ تم ہو جانا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، کس بنا پر؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جو نسب خاندان ہے وہ صرف نسبی خاندان اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح سے وہ گھرانہ بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارا نسبی خاندان کا تو ایک حصہ تھا، لیکن ایمان اور اخلاقی خاندان کا وہ فرد نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ اب تم میرے سے اس کے بارے میں سوال کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں قولا کہا ربی اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے ما لیسا لی بہ علم نہیں ہے جس کا مجھے کوئی بھی علم۔ فوراً انہوں نے معافی مانگ لی، وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر لی تم نے بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِی اور تم نے رحم کیا مجھ پر، اکن من الخاسرین میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بہت ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا کہا گیا یا نوح بت اے نوح اتر جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا آپ پر، وعلی امم اور ایسی جماعتوں پر، ممن معکا ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم اور کئی جماعتیں، سنمتعہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم یمسہم پھر پہنچے گا انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ یہاں پر آیت کے پہلے حصے میں سلامتی اور برکتیں بھیجی جا رہی ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے مومن ساتھیوں پر، وعلی امم اور ان جماعتوں پر، ممن معکا جو تیرے ساتھ ہیں، ممن معکا جو تیرے ساتھ ہیں، مومن جماعتیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اور ساتھ ہی ذکر کیا جا رہا ہے وامم اور ایسی جماعتیں، سنمتعہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو۔ کون سا فائدہ؟ دنیاوی فائدہ ان کو دیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ جماعتیں، وہ کافروں کی جماعتیں جو ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی فائدہ دیں گے، وہ کچھ عرصہ اس سے مستفید ہوں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر انہیں عذاب پکڑ لے گا، دردناک عذاب ان کو پہنچے گا، عذاب کی گرفت میں وہ آ جائیں گے۔ تلکا یہ من انباء الغیبی غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیکا آپ کی طرف۔
آپ کی طرف سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما کنت تعلمها، آپ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے. آتا، نہ آپ جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، میو قبل ھذا، اس سے پہلے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کریں، بے شک انجام پرہیزگاروں کا ہے. آپ ان مشرکین کی باتیں سن کر اپنا دل تنگ نہ کریں، آپ ہمت اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں. کیوں؟ کیونکہ انجام متقیوں کا ہی ہے، اچھا انجام اور کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کر رہے ہیں کہ ہیو پیشنس، آپ بالکل بھی ان کی باتوں سے اپنا دل چھوٹا نہ کریں. نیکسٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے قوم عاد کا، آیت نمبر 50 سے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف ہود کے، اور طرف عاد کے، اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ. ان تم نہیں ہو تم الا مگر مفترون، تم سب جھوٹ گھڑنے والے. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی تمام انبیاء کی طرح آ کر انہیں توحید کی دعوت دی کہ تم سب عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پھر ان تم الا مفترون، یہ سب جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بت، یہ سب تمہارے خود کے گھڑے ہوئے ہیں، تم نے خود ان کو بنایا ہے، ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، کس پر؟ ایمان لانے پر، میری تبلیغ کرنے پر، اجرن، کوئی بھی اجر، مجھے کوئی اجر، کوئی تحفہ، کچھ بھی نہیں چاہیے. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی الذی، مگر اس ذات پر جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سب عقل رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم سب بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر تم سب توبہ کر لو، الیہ، اس کی طرف. مطلب شرک، بت پرستی، سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس کی طرف رجوع کر لو. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم، وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر، مدرارا، خوب برسنے والا. اب یہاں پر خوب برسنے والا یا بارش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بہت نوازے گا. وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تمہیں، قوتاً، قوت میں، اِلیٰ قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ، وہ تمہیں اور مضبوط کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور مت تم سب منہ موڑو، مجرمین، مجرم بنتے ہوئے. قوم کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے آگے سے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قالوا، ان سب نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. قوم نے آگے سے انہیں بالکل صاف جواب دے دیا، اینڈ ٹوٹلی ریفیوزڈ، کہ تمہارے پاس جو تم ہمیں دے رہے ہو، تم ہمیں سنا رہے ہو، اس کو تمہارے پاس کوئی واضح دلیل کیا ہے؟ تم ہمارے پاس کوئی معجزہ یا کھلی نشانی تو نہیں لے کر آئے. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتاریکی، ہرگز چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، ہم اپنے بتوں کو بالکل بھی ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم نہیں چھوڑنے والے، عن قولی کا، تیرے کہنے سے، تیری تبلیغ سے ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ہرگز نہیں تجھ پر ایمان لانے والے. ابھی وہ آگے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا طراک، مگر یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے، بعض آلہتنا، بعض ہمارے معبودوں نے، بسوء، برائی میں. قالا، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، یہ کہ میں بری ہوں، بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو. I am away from all those whom you worship. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو اور ان کی جو شان میں گستاخی کرتے ہو،
اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا خیال تھا، وہ ایسا حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بالکل بری ذمہ ہوں ان سب سے، ان سب بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دونی ہی، اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ فکیدونی، بس تم سب چال چلو میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر، ثم پھر، لا نہیں، تنظرون، تم سب مہلت دو مجھے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی توکلت، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، علی اللہ، اللہ پر، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ما نحن، نہیں ہے، ما من دابت، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا، کوئی جاندار، الا مگر، ہوا آخذ بناصیتها، وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی۔ پیشانی پکڑے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر جاندار کی قسمت اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو توحید اور عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہی چلنا پڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر پھر تم سب منہ موڑو یا پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو بے شک میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، I have done my duty, my responsibility، مَا أُرْسِلْتُ، جو میں بھیجا گیا ہوں، بِهِ، اس کے ساتھ، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ، اور جانشین بنا دے گا، ربی، میرا رب، قوماً، کسی ایسی قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہ تم سب نقصان پہنچا سکو گے اسے، شیئا، کچھ بھی، انا، بے شک، ربی، میرا رب، علا، اوپر، کلی، ہر شیء، ان چیز کے حفیظ، نگران ہے۔ یعنی میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو۔ ولما، اور جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر آ گیا امرنا، ہمارا فیصلہ، نجینا، تو ہم نے نجات دی، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ایمان والے ساتھی تھے، برحمت، اپنی رحمت کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم، اور ہم نے نجات دی انہیں، من عذاب غلیظ، گندے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی انسان کسی بھی مشکل سے نہیں نکل سکتا، یہاں تک کہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، ان کی رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَحَدُوا، انہوں نے انکار کیا، بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تو ان کو سزا کیا ملی؟ تیز آندھی اور طوفان نے ان کو آ گھیرا اور پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ، اپنے اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی، امرا کل جبار عنید، ہر زبردست، جابر، سخت، اناد رکھنے والے کے حکم کی، دشمنی رکھنے والے کے حکم کی انہوں نے پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا، اور اس کی سزا ان کو کیا ملی؟ What were the dangers of disobeying Allah؟ وَأُتْبِعُوا، اور ان سب کے پیچھے لگا دی گئی، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن تک اور اس دن بھی، الا، خبردار، انا، بے شک، عادن کفروا، عاد نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، خبردار، بعدن، دوری ہو، لعادی، عاد کے لیے، قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی۔ آیت نمبر 61 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے قوم سمود کا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور طرف سمود کے، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قَالَ، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللَّهَ، وہی کہا جو ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، تم سب عبادت کرو اللہ کی، توحید کی دعوت دی۔ ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، ہوا انشأکم، اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور آباد کیا تمہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، فاستغفروہ، پس تم سب بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا، پھر تم سب
توبہ کرو الیہ اسی کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب قریب بہت قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ قوم دراصل جو قوم عاد سے لوگ بچے تھے انہیں وہ آگے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے سمود کی یہ ایک قوم ابھری، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی اور انہوں نے بت پرستی اور شرک شروع کر دیا، لہٰذا ان کی اصلاح کے لیے پھر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تم اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے توبہ کر لو، بے شک وہ بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قالوا انہوں نے کیا جواب دیا، یا صالح اے صالح قد کنت یقیناً تو تھا، فینا ہمارے درمیان، مرجوًا امیدوں کا مرکز، قبل ھذا اس سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے صالح تو امیدوں کا مرکز تھا، ہمارے لیے تو امیدوں کا مرکز تھا، یہ کہ انہیں توقع تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی صلاحیتوں سے اپنی پوری قوم کا نام روشن کریں گے، کہ وہ جو بت اب آپ نے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے پوری قوم میں بہت مشہور تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنہا نہ کیا تو روکتا ہے ہمیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تو ہمارا نام روشن کرے گا، لیکن اب تو کیا روکتا ہے ہمیں، ان نعبدہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد۔ اب تم بلکہ جس سے تم نے ہمارا نام روشن کرنا تھا اسی سے تم آ کے اب ہمیں منع کرنے لگ گئے ہو، ہمیں اس توحید کی دعوت دینے لگ گئے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا اور بے شک ہم شک میں ہیں، تدعونا کہ تو دعوت دیتا ہے ہمیں اس کی طرف، مریب بے چین کرنے والے شک میں، یعنی اس توحید کی دعوت سے ہم بہت زیادہ بے چینی میں ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے اس دعوت پر۔ مریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دے۔ اولا اس نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان کنت اگر میں ہوں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی کہ دیکھو میری گزشتہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا کردار، میرا اخلاق جس کے تم سب گواہ ہو، وہ اس سے پہلے تمہارے معاشرے کا ایک میں اصلاح کرنے والا انسان بھی رہ چکا ہوں۔ وآتانی اور اب اس نے دی ہے مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی بھی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ فمن تو کون، یا سرونی مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کروں اس کی، فما تو نہیں، تزیدوننی تم سب زیادہ دو گے مجھے، غیر تقصیر سوائے نقصان کے، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر، دعوت حق کو چھوڑ کر تمہیں صرف خوش کرنے کے لیے گمراہی کا رستہ اختیار کر لوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچائے گا۔ تمہاری اس طرح کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ میری تباہی کے در پہ ہو، اگر میں ایسا کر لوں تو میرا کیا نقصان ہوگا، تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی تباہ کر دیا جائے گا، غیر تخسیر سوائے نقصان کے، سوائے ڈس ایڈوانٹیجز کے تم مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، آیتاً ایک عظیم نشانی ہے، جو معجزے کا تقاضا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ایک عظیم نشانی ہے، فَذَرُوهَا بس تم سب چھوڑ دو اسے، تأکل فی ارض اللہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، صرف حکم دیا گیا کہ اسے چھونا مت، یہ کھاتی رہے، ولا تمسوها اور نہ تم سب چھونا اسے، بسوء ان برائی کے ساتھ، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب جلد آنے والا عذاب، اگر تم نے اس کو چھوا تو وہ عذاب دور نہیں ہے جو تم سب کو آ کر پکڑ لے گا۔ فعقروها ان سب نے کیا کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، فقالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم تم سب فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، صرف 3 دن فائدہ اٹھا لو، رہ لو، ذالک یہ وعد وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ بولا گیا۔ فلما پھر جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا فیصلہ، ہمارا عذاب، نجینا ہم نے نجات دی، صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو، برحمت منا اپنی رحمت سے۔ دستور کے مطابق ایمان لانے والے
اور پیغمبر کو اس بستی سے نکال لیا گیا. نجات دی ان کو عذاب سے اپنی رحمت سے, ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے. ان ربک بے شک تیرا رب هو القوی العزیز وہی نہایت طاقتور اور بہت زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان پر عذاب کیا آیا, وہ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. الصَّيْحَةُ چیخنے چنگھاڑنے, فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بس وہ سب ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ نہ وہ بسے تھے نہ وہ رہے تھے ان گھروں میں. الا خبردار, ان بے شک ثمود کفروا ثمود نے کفر کیا, ربہم اپنے رب سے. الا خبردار, بعدن دوری ہو, لثمود ثمود کے لیے. ثمود نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور انہیں ان کا یہ انجام ہوا کہ ان کو تیز چنگھاڑ نے آ کر ایسی چیخ جس سے وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے. آیت نمبر 69 سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کا. آیت نمبر 69, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, جاءت آئے, رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے, ہمارے قاصد, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, بالبشرا خوشخبری لے کر. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. قالوا انہوں نے کہا, فرشتوں نے, سلامن سلامتی ہو تم پر. قالا اس نے کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سلامن تم پر بھی سلامتی ہو. فما لبثا پھر نہ وہ ٹھہرے, پھر نہ اس نے دیر کی, جاء کہ وہ لے آئے, بعجل حنیذ ایک بچڑا بھنا ہوا. مہمان آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کی ضیافت کا اہتمام کرنا شروع کیا اور ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر ان کے سامنے پیش کر دیا. فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا, کس نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہ ابھی تک جب انہوں نے بتایا نہیں تھا تو وہ انسانی شکل میں تھے اور ان کو لگا کہ یہ انسان ہی ہے, اس لیے انہوں نے ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے, ایدیہم ان کے ہاتھ, لا تصل نہیں پہنچ رہے, انہوں نے محسوس کیا کہ وہ رسمی اصرار کے باوجود بھی مہمان کسی تو کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے, تو انہوں نے پھر خوف محسوس کیا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور انہوں نے محسوس کیا ان سے خوف. قالوا انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا, لا تخف نہ تم ڈرو. اب انہوں نے بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں, الی قوم لوط قوم لوط کی طرف. انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب کی غرض سے بھیجا گیا ہے. وامرأتہ اور اس کی بیوی, اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ, قائمۃ کھڑی تھی, فضحکت تو وہ ہنس پڑی, فبشرناہا پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو, باسحاق اسحاق علیہ السلام کی, ومن وراء اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام. فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دی. قالت اس نے کہا, کس نے, ان کی بیوی حضرت سارہ نے کہا, یا ویلتا ہے میری بربادی, الیدو کیا میں جنوں کی, وانا اس حال میں کہ میں, عجوز بوڑھی ہوں, وہذا اور یہ, بعلی میرا خاوند میرا شوہر, شیخن بہت بوڑھا ہے, ان بے شک, ھذا یہ, لشیء عجیب بہت عجیب بات ہے. انہوں نے کہا that it's a strange thing, یہ بہت odd بات ہے کہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور اس عمر میں ایک بچہ جنوں. قالوا انہوں نے کہا, اتعجبین فرشتوں نے کہا, کیا تو حیران ہوتی ہے, من امر اللہ اللہ کے حکم سے, رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں, علیکم تم پر, اہل البیت اے اہل بیت, انہ بے شک وہ, حمید بہت تعریف کیا گیا, مجید بڑی شان والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فلما ذهب پھر جب چلا گیا, عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے, الروع خوف, تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, اور وجاءته البشرا اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری, انہوں نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی.
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلنا وہ جھگڑنے لگے ہم سے فی قوم لوط قوم لوط کے بارے میں. وہ جھگڑنے لگے کہ اگر قوم لوط میں عذاب ان سے ٹالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی نیک آدمی ہو تو کیا ان کا عذاب ٹل سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی انسان کوئی بھی آدمی راست باز نہیں تھا. ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم یقیناً نہایت بردبار اواہ آہوزاری کرنے والے منیب رجوع کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور پچھلی آیت میں جیسے بتایا گیا کہ وہ جھگڑنے لگے تو اس کی وجہ اگلی آیت میں ایک طرح سے بتا کی گئی کہ وہ کیوں جھگڑنے لگے, کیونکہ وہ بہت حلیم الطبع اور دل کے نرم انسان تھے. انہوں نے آخری حد تک کوشش کی کہ عذاب کے ٹلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے, لیکن وہ قوم ایسی برائی میں مبتلا تھی کہ ان سے عذاب کسی صورت میں بھی ٹل نہیں سکتا تھا. یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض اعراض کیجئے منہ موڑیے عن ھذا اس سے انہو بے شک وہ قد تحقیق جاء امر ربک آ چکا ہے آپ کے رب کا فیصلہ. وانہم اور بے شک وہ آتیہم آنے والا ہے ان پر عذاب ایسا عذاب غیر مردود جو نہیں ہٹایا جانے والا. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ the decision has been made, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا. ولما اور جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس تو وہ غمگین ہو گیا, وہ مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے, وذاق اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے, درعن دل میں, وقولا اور کہا یوم عصیب یہ دن ہے بہت سخت. حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا, کیونکہ جو فرشتے تھے ان کو قوم لوط کی آخری آزمائش کے لیے بہت خوبصورت لڑکوں کے روپ میں بھیجا گیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمان لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ وہ اب اپنے مہمانوں کا دفاع کس طرح کریں گے, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا اور وہ دل میں پریشان ہوئے. وجاءہ اور آئے اس کے پاس قومہ اس کی قوم کے لوگ, یہرعون الیہ وہ سب سختی سے ہانکے جا رہے تھے اس کی طرف. وہ قوم جس برائی میں مبتلا تھی اس سے مجبور ان نوجوان لڑکوں کا جب پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے, ایسے دوڑتے ہوئے جیسے کوئی ان کو سختی سے ہانک رہا ہو. وَمِن قَبْلُ اور وہ اس سے پہلے كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وہ کرتے تھے برے کاموں میں وہ مشغول تھے, ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. قَالَ اس نے کہا, حضرت لوط علیہ السلام نے کہا, یا قومی اے میری قوم, ہؤلاء یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں, ہن وہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں, لکم تمہارے لیے, فاتقوا اللہ تو تم سب ڈرو اللہ سے, ولا تخزونی اور نہ تم سب رسوا کرو مجھے, فی ضیفی میرے مہمانوں کے سامنے, الیس منکم رجل رشید حضرت لوط علیہ السلام سوال پوچھ رہے ہیں, کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں, کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھ رکھنے والا نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب ان کی قوم آئی تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, تم ان سے نکاح کر لو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. لیکن ان کی قوم باز آنے والی نہ تھی. قالوا انہوں نے کہا, ان کی قوم نے کہا, لقد علمت ان کی ڈھٹائی کی حد کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو جانتا ہے. لقد اتنی یہاں پر لقد تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے, ما لنا فی بناتک من حق نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق یا کوئی رغبت, وانک اور بے شک تو لتعلم البتہ جانتا ہے ما نرید جو ہم چاہتے ہیں. قال اس نے کہا, حضرت لوط علیہ السلام نے کہا, لو ان لی بکم قوہ کاش ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت, کاش میرے پاس قوت ہوتی کہ میں تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا, او آوی الی رکن شدید یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف, میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا اور میں اس کی پناہ لے لیتا. قالو انہوں نے کہا, قوم نے کہا, فرشتوں نے اب ان کو بتایا, یا لوط اے لوط, انا بے شک ہم رسول
ہم قاصد ہیں، ہم فرشتے ہیں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. جب حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ ان کی قوم اب ان نوجوان ان کے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی، تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں وہ سب پہنچ سکیں گے آپ تک، وہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو وہ ہماری تک تو ہمارے تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکیں. فاسر باہلک، بس آپ لے چلیں اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، کسی حصے میں رات کے. ہر پیغمبر کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بستی سے نکال کر ہی ان پر عذاب بھیجا گیا. ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رات کے ٹائم وہاں سے لے چلے. ولا یلتفت منکم احد، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی قوم کے ساتھ اس برائی میں مبتلا تھی، لہٰذا ان کی بیوی کو بھی اس عذاب میں ہی، ان پر بھی اسی طرح یہی عذاب آیا ان کی قوم کے ساتھ. انہ مصیبہ، بے شک پہنچنے والا ہے اسے، کس کو؟ ان کی بیوی کو، ما اصابہم، جو پہنچے گا ان سب کو. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. ان کو رات کو نکلنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ ان پر عذاب صبح کے وقت آئے گا. الیسا، کیا نہیں ہے، الصبح بھی قریب، صبح بالکل قریب. قال، اس نے کہا، فلما، پھر جب، جاء، آ گیا، امرنا، ہمارا فیصلہ، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس بستی کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نیچے والا حصہ. کہا جاتا ہے کہ بستیوں کو اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا تو پھر وہاں سے انہیں زمین پر پٹخا گیا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم، ان پر، علیہا، اس بستی پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل منضود، کھنگر کی قسم کے، تہ بتہ، ایسے پتھر جو کہ گیلی مٹی سے دھوپ میں گرم ہو کر پختہ ہو گئے ہیں، ایسے مضبوط پتھر تہ بتہ ان پر برسائے گئے. مصومتاً عند ربک، جو نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے. ہر پتھر ایک آدمی کے لیے مخصوص تھا، نشان زدہ تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے ہرگز دور. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ان ظالموں سے، ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ قوم لوط کی یہ بستیاں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں، جیسے ان پر عذاب آیا ویسا ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیا پتھر کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہو کہ وہ پتھر ان ظالموں سے ہرگز دور نہیں ہے. آج ہم نے جتنی بھی قوموں کا ذکر پڑھا، ان کا جو بھی ہم نے آج کے روپ میں ریوائز کیا، اس کی سمری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر پڑھا، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ قوم بتوں کو پوجتی تھی، اس لیے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان پر بارش اور طوفان کا عذاب بھیجا گیا، اور اس کے ذریعے انہیں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا. قوم عاد، جن کو اپنی طاقت، صحت اور اپنے جسم پر بڑا غرور تھا، اور ان کو لگتا تھا ان کو کبھی بھی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی، یہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے. ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں اور یہ سب ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں ان پر تیز آندھی اور طوفان کا عذاب نازل کیا گیا. قوم سمود، جو کہ انہی کی قوم کے لوگ آگے جا کر ایک بستی میں آباد ہوئے، اور انہوں نے پھر بت پرستی شروع کر دی، اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا. لیکن اور ساتھ ان کو نشانی بھی، معجزہ بھی عطا کیا گیا اونٹنی کی صورت میں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، حکم نہ مانا، اور اس کے نتیجے میں ان پر چیخ اور چنگھاڑ کا عذاب نازل کیا گیا. آخری قوم جس کا تذکرہ ہم نے اس رکوع میں پڑھا وہ تھی قوم لوط، جو کہ تمام قوموں سے بدترین برائی میں مشغول تھے. ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کی بات نہ مانی، اپنی ڈٹائی پر ڈٹے رہے. اس کے نتیجے میں ان پر سب سے بدترین عذاب نازل کیا گیا. ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کی گئی، جس سے اس بستی کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہ پایا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.